اس کرم کا کرو شکر کیسے ادا۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان اور نہایت رحم فرمانے والے ہیں۔ سأل سائل بعذاب واقع، سوال کرتے ہیں۔ سألہ کا مطلب ہوتا ہے کہ سوال کیا گیا ہے، پوچھا گیا ہے، دریافت کیا گیا ہے، یا مطالبہ کیا گیا ہے، طلب کیا گیا ہے، مانگا گیا ہے۔ ڈیفرنٹ اس کے میننگز ہیں۔ ہر معنی کے لحاظ سے جو اس لفظ کا معنی بنتا ہے، لفظی معنی کے اعتبار سے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سائل سائل بعذاب واقع، آپ سے سوال کیا ایک سائل نے کہ یہ عذاب کب واقع ہوگا۔ للکافرین، اور بے شک کفار کے لیے، لیس لہ دافع، اور لیسا نہیں ہے، لہ دافع کوئی بھی چیز دفع کرنے والی، ٹالنے والی، روکنے والی نہیں ہے۔ تو سالہ کے جیسے کہ میں نے بتایا ڈیفرنٹ میننگز ہے۔ پوچھنا یا دریافت کرنا اگر اس کا مطلب ہو، اس معنی کے لحاظ سے پہلے دیکھ لیتے ہیں۔ تو پوچھنا سے مراد لیا جائے اگر سالہ کا مطلب ہے پوچھنا، تو اہل مکہ پوچھا کرتے تھے کہ جس عذاب کا آپ ہر وقت ذکر کرتے رہتے ہیں وہ کن لوگوں پر نازل ہوگا۔ تو اس سوال کا جواب دیا جا رہا ہے آیت نمبر 2 میں کہ وہ یہ بات سن لیں کہ وہ تیار ہے کفار کے لیے اور اسے کوئی ٹالنے والا نہیں ہے۔ یعنی کہ وہ عذاب جس کے بارے میں یہ بار بار پوچھتے ہیں کہ یہ کس کے لیے آئے گا، تو کہا کہ یہ کفار کے لیے آئے گا، اور جب نازل ہوگا تو کوئی اسے ٹال نہیں سکے گا۔ اور اگر ہم سوالہ کا مطلب لیں طلب کرنا یا مانگنا، ٹھیک ہے، سوالہ اس نے مانگا، اگر اس مانگنے کے لحاظ سے سوال اس بات کو دیکھیں تو اس کا مطلب ہے یہ ایک بہت امپورٹنٹ واقعہ تھا، اس کی طرف اشارہ ہے نضر بن حارث کا۔ اس نے ایک دن کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کے پاس یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ یا اے الہی، اگر جو کلام یہ ہمیں سناتے ہیں یہ حق ہے تو تیری طرف سے نازل ہو ہم پر آسمان سے عذاب، دردناک عذاب نازل فرما، ہم پر آسمان سے پتھر برسا۔ اس نے اتنی سخت دعا کی۔ تو اس احمق کی جو یہ احمقانہ دعا تھی اس کا ذکر بھی قرآن پاک میں کیا گیا اور بتایا گیا کہ یہ جو ہم سے دعائیں مانگ رہے ہیں کہ عذاب نازل کیا جائے۔ تو دوسرا میننگ میں سالہ کے مانگنے والے میننگ میں اس آیت مبارکہ کا ترجمہ ہوگا کہ یہ مانگتے ہیں ہم سے عذاب۔ جب ایک سائل نے ہم سے عذاب مانگا کہ یہ کب واقع ہوگا، تو بتایا جا رہا ہے کہ وہ یہ بات سن لیں کہ جس عذاب کے لیے یہ لوگ دعا مانگ رہے ہیں وہ بالکل تیار ہے، اور اسے کفار کو ضرور بالضرور اس عذاب میں جھونکا جائے گا۔ دنیا کی کوئی طاقت اس عذاب کو ٹال نہیں سکے گی، لیکن ابھی نہیں، کہ ابھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ لوگوں کے درمیان موجود ہیں، ان کے ہوتے ہوئے ہم عذاب نازل نہیں کریں گے۔ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اور اللہ پاک نبی کریم کی موجودگی میں ان کے اندر، جب نبی کریم موجود ہیں اس صورت میں ان پر عذاب نازل نہیں فرمائیں گے۔ تو فرمایا کہ میرے رسول کو یہاں سے جانے دو، پھر دیکھو کہ تمہاری کیسی خبر لی جاتی ہے۔ چنانچہ جب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام مکہ سے ہجرت کر کے تشریف لے گئے تو دوسرے ہی سال بدر ہوئی تھی، آپ سب کو معلوم ہے، اور اتنی بری طرح سے کفار قتل ہوئے، اور وہ جو ان کے اوپر اس وقت مکہ کا کوئی ایسا گھر نہیں تھا کہ جس میں صف ماتم نہ بچھی ہو۔ ہر ایک گھر کا کوئی جوان کوئی مرد ضرور اس جنگ میں مر گیا تھا، قتل ہو گیا تھا۔ تو فرمایا پورا عذاب تو قیامت کے دن ملے گا، لیکن دوسرے ہی سال میں ان کو بہت بری طرح سے عذاب چکھایا گیا۔ تو آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ جب ایک سوال کرنے والے نے ہم سے یہ سوال کیا کہ آپ ہم پر عذاب اتاریں، تو ان کو بتا دیا گیا کہ عذاب تو ان کے لیے تیار ہے، کفار کے لیے عذاب تو تیار ہے، ایک مقررہ وقت پر وہ عذاب آئے گا بھی۔ دنیا کی کوئی طاقت اس عذاب کو ٹال نہیں سکے گی، کسی کے اندر یہ طاقت نہیں ہے، لیکن جلد بازی کی ضرورت نہیں ہے، وہ عذاب ان کفار کو بہت جلد دیا جائے گا۔ فرمایا میں اس وقت یہ عذاب تم میں نازل نہیں کروں گا جب تک نبی کریم آپ لوگوں کے درمیان میں موجود ہے۔ پھر نیکسٹ آیت مبارکہ ہے ورس نمبر 3، من اللہ ذی المعارج، کہ یہ عذاب اللہ کی طرف سے ہے، عروج والے رب کی طرف سے ہے۔ تو یہ زینوں والے رب کا جو کہ عروج کا مالک ہے اس کی طرف سے دیا جائے گا عذاب۔ عروج کرتے ہیں فرشتے اور جبریل اللہ کی بارگاہ میں، اور یہ عذاب اس روز ہوگا جس کی مقدار ہوگی 50,000 سنتین سال،
50,000 سال کے برابر وہ دن ہوگا۔ قیامت کے دن کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ 50,000 سال کے برابر وہ دن ہوگا جس کے بارے میں یہ لوگ دعا کر رہے ہیں، جس عذاب کے بارے میں یہ سوال کر رہے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ وہ دن تو بہت طویل ہوگا تو جس کا طول 50,000 سال کے برابر ہوگا، تو نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ اس ذات کی قسم کہ جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، یہ دن مومن کے لیے بہت مختصر کر دیا جائے گا، یہاں تک کہ جتنا فرض نماز ادا کرنے میں لگتا ہے اس سے بھی مختصر کر دیا جائے گا، لیکن وہ دن کفار کے لیے بہت سخت ہوگا، اتنا کہ انہیں لگے گا کہ یہ دن ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ اتنا طویل وہ دن ہوگا ان لوگوں کے لیے جو اللہ اور اس کے رسول کی حدود کو پامال کرتے ہیں۔ اور فرمایا کہ فصبر، تو آپ صبر کیجئے، صبر جمیلا، خوبصورت صبر۔ کفار تو بہت دور نظر آتے ہیں، لیکن اگر آپ انہیں قریب سے دیکھ لیں، اس روز آسمان کی یہ پگھلی ہوئی دھات کی مانند ہوگا، پہاڑ رنگ برنگی اون کی طرح ہو جائیں گے، اور کوئی بھی جگری دوست دوسرے جگری دوست کا حال بھی نہیں پوچھیں گے۔ اس دن ہر مجرم تمنا کرے گا کہ کاش آج کچھ فدیہ لے دے کر مجھے اس عذاب سے بچا لیا جائے، اور اس دن اپنے بیٹوں کو، اپنی بیوی کو، اپنے بھائی کو، اپنے خاندان کو، جسے ہم کہتے ہیں کہ ہر مشکل میں ہم اسے پناہ دیتے ہیں، لیکن زمین پر جتنے دوست ہوتے ہیں، جتنے احباب ہوتے ہیں، ہم ان کے لیے لڑ جاتے ہیں، لیکن وہ دن اتنا سخت ہوگا کہ کوئی بھی کسی کو نہیں بچا سکے گا۔ فدیہ تو کیا، کوئی ایک دوسرے کو تو کیا، فدیہ تو کیا، ایک دوسرے کو نوچ کر لے جائیں گے، یہاں تک کہ گوشت پوست کو، نزاعۃ للشوا، کہ نوچ لے جائیں گے ایک دوسرے کے گوشت پوست کو بھی، یعنی کہ دونوں ہاتھوں، دونوں پاؤں سے وہ پورے جسم کے اطراف جن پر ضربیں لگ رہی ہوں گی، لیکن انسان کی موت واقع نہیں ہوگی، یعنی ان کو شوا کہا جا رہا ہے کہ وہ انسان ساری ظاہری کھال کو جو انسان کے جسم پر ہوتی ہے اسے کہتے ہیں شوات، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو آگ آئے گی اس وقت محشر میں، وہ انسان کی گوشت پوست کو ہڈیوں سے اکھیڑ دے گی، لیکن ہلاک نہیں ہوگا انسان، موت واقع نہیں ہوگی، اور اس دن سب انسانوں کو وہاں جمع کیا جائے گا۔ فرمایا اِنَّ لِلْإِنسَانَ خُلِقَ، بے شک انسان کو پیدا کیا گیا ہے، حلوًا، بہت ہی زیادہ لالچی۔ تو یہاں پر انسان کی جو نیچرل چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، جو اس کے اندر برائیاں ہیں، اس کے بارے میں ذکر کیا جا رہا ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اتنے عیوب ہیں انسان کے اندر کہ جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو بلبلا اٹھتا ہے، بڑا ہی بے صبرا سا انسان ہے، جب نعمت دی جاتی ہے تو کنجوس بن جاتا ہے۔ تو اتنے عیبوں میں کیسے ممکن ہے کہ ایک انسان قابل احترام ہو؟ لیکن جو چیز اسے قابل احترام بناتی ہے وہ ہے دین پر عمل، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، قیامت پر ایمان، افت و عصمت، امانت میں دیانت، عہد میں پاسداری۔ یہ وہ خوبصورت اوصاف ہیں کہ جن کی تاثیر سے انسان کی خامیاں دور ہو جاتی ہیں، انسان کے تمام نقائص کی اصلاح ہو جاتی ہے، اور انسانیت کے دامن پر جو بدنما داغ ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے انسان میں انسانیت کا وہ عکس نظر آتا ہے کہ جس کی وجہ سے اسے مسجود ملائک بنایا گیا، جس کی وجہ سے اسے اس دنیا میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا، تو جو اسے مسند دی گئی خلافت کی زمین پر، تو یہ اسی وجہ سے تھی، انہی اوصاف، انہی کمالات کی وجہ سے کہ اگر انسان نیک ہو تو وہ فرشتوں پر بھی سبقت لے جا سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ وہی انسان ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے کچھ دے دے، دولت دے دے، خیر دے دے، تو یہ بخیل ہونے لگتا ہے، مگر الا المصلین، لیکن بجز ان کے جو نماز ادا کرتے ہیں، وہ لوگ جو پابندی سے نماز ادا کرتے ہیں، والذین فی اموالہم حق معلوم، وہ جانتے ہیں کہ ان کے مالوں میں کس کس کا حصہ ہے، سائلوں کا، محروم کا، اور یہ وہ لوگ ہیں جو قیامت کے دن کی تصدیق کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے ڈر سے ہمیشہ ڈرتے رہتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں
کہ جو اپنے رب کے عذاب کے آگے نڈر نہیں ہوتے ہیں، یہ لوگ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، یہ اپنی بیویوں کے، اپنے کنیزوں پر ملامت کرنے والے لوگ نہیں ہیں، البتہ جو خواہش کریں گے ان کے علاوہ، یعنی ان چیزوں کے علاوہ جو ان کی زائد حاجات یا زائد خواہشات ہوں گی، تو وہی لوگ حد سے بڑھ جانے والے ہیں۔ اور جو اپنی امانتوں کی، عہد و پیمان کی پاسداری کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو گواہیوں پر قائم رہتے ہیں، اپنی گواہیوں میں رد و بدل نہیں کرتے، وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، فرمایا یہی جنت والے مکرمون ہیں، مکرم اور محترم لوگ ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو کفار کہیں گے کہ کیا ہو گیا ہے آپ کی طرف، آپ ٹک ٹکی باندھے چلے جا رہے ہیں، ایک گروہ دائیں طرف دوسرا گروہ بائیں طرف، یعنی کہ کیا لالچ ہے ان میں سے ہر شخص کو کہ یہ ایمان اور عمل کے بغیر ہی نعمتوں بھری جنت میں اسے داخل کیا جائے؟ تو فرمایا ہرگز نہیں، ان کو ایسے جنت نہیں ملے گی۔ کیونکہ کیا کرتے تھے کفار، جب نبی کریم کہیں بیٹھے ہوتے تھے نا، دیکھ لیتے تھے تو دائیں بائیں ہر طرف سے آ جاتے تھے، ٹک ٹکی باندھ کر آپ کو دیکھتے رہتے تھے، لیکن ان کی یہ سرگرمی انہیں دعوت حق سننے کے لیے نہیں بلکہ ہنسی مذاق کرنے کے لیے ہوا کرتی تھی، تو حضور کے ارد بیٹھ کے آپ کی باتیں سن کر آپ پر الزامات لگا سکیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو سنیں وہ اس کے بعد ایک دوسرے کے کانوں میں ہنس سکیں، ٹھیک ہے، مذاق اڑا سکیں، تو یہ وہ لوگ ہیں۔ تو یہاں تک جو تھی مومنین کی صفات بیان کی گئی کہ مومن کتنا خوبصورت ہوتا ہے، اس کی اوصاف کتنی خوبصورت ہوتی ہیں، اس کی صفات کتنی اعلیٰ ہوتی ہیں کہ وہ کیا کیا عمل کرتا ہے، اور آگے یہاں سے جہنم والے لوگ یعنی دوزخیوں کے بارے میں بات کرنے والے ہیں ہم، ٹھیک ہے۔ تو فرمایا کہ ہرگز نہیں، یہ وہ لوگ جو نبی کریم کے دائیں بائیں سے آتے ہیں کہ انہیں جنت میں داخل کر دیا جائے گا، یعنی کہ آج یہ یہاں بیٹھے ہیں اور قیامت کے دن ان کا یہ حالات ہوں گے، تو فرمایا کہ بالکل نہیں، ایسا نہیں کیا جائے گا، اور ہم نے ان کو پیدا کیا ہے اس مادے سے کہ جسے آپ بھی جانتے ہیں، یعنی قسم اٹھا کر بتایا جا رہا ہے کہ وہ جو رب ہے مشارقی والمغربی، کہ وہ جو مشرق اور مغرب کا رب ہے، وہ پوری قدرت رکھتا ہے کہ ان کے بدلے، ان کفار کے بدلے اللہ بہتر لوگ لے آئے۔ فرمایا کہ ہم نبدلہ خیرن، کہ ہم ان کو بدل دیں خیر لوگوں میں، بہتر لوگوں میں۔ فرمایا لیکن وما نحن، لیکن ہم ایسا کرنے سے بمسبقین، کہ بالکل بھی عاجز نہیں ہے۔ تو اللہ چاہے تو کفار کی جگہ پہ بہترین مومن لے آتا، لیکن فرمایا اللہ ایسا کرنے سے عاجز نہیں ہے، لیکن یہ جو لوگ ہیں، یہ جو آپ ان کو رہنے دیجئے، آپ ان کے بارے میں مت سوچئے، ان کو ان کے خرافات میں مگن رہنے دیجئے، ان کو کھیلتے کودتے رہنے دیجئے، حتیٰ کہ وہ ملاقات کریں اپنے اس دن سے جس دن کا ان سے وعدہ لیا گیا ہے، یعنی قیامت کے دن کا۔ اس روز نکلیں گے جب یہ لوگ اپنی قبروں سے، تو جلدی جلدی گویا وہ اپنے بتوں کو، ان کے آستانوں کی طرف دوڑے جائیں گے، کوشش کریں گے کہ ہم جلد از جلد اپنے بت کے پاس جائیں، ان کی نظریں جھکی ہوں گی، ان کی آنکھیں ایسے پھاڑی ہوئی ہوں گی، اور اس دن ان کے اوپر ذلت ہوگا۔ یہی وہ دن ہے جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، یعنی یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا مادہ ہی ایسا بنایا ہے، یہ وہ لوگ ہیں نہ ان پر ایمان کا اثر ہوگا نہ کسی عمل کا، اور نہ یہ جنت میں پہنچ سکیں گے، یہ سب کے سب ایسے لوگ ہیں۔ پھر فرمایا کہ اے میرے محبوب، آپ ان لوگوں کو اگر یہ آپ پر ایمان نہیں لاتے، تو فرما دیا گیا کہ یہ ان لوگوں کی غلط فہمی ہے، یہ دنیا کی رونقیں اور دنیا کی آبادیوں کو آپ پر مقدم کرتے ہیں، تو آپ ان کے لیے پریشان نہ ہوئیے، آپ ان کے بارے میں نہ سوچئے، آپ نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا ہے، انتہائی خلوص کے ساتھ ان کی اندھیروں سے ان کو نکال کے آپ نے روشنی کی طرف لانے کی پوری کوشش کر دی، آپ نے اپنی قیمتی ساعتیں دی، یہاں تک کہ موت کی گھڑیال کو یہ لوگ پہنچ جائیں گے، لیکن یہ لوگ سدھریں گے نہیں، تو انہیں قیامت کے روز جب قبروں سے نکالا جائے گا، حساب کے لیے حاضر ہوں گے، تو تب انہیں پتہ چلے گا کہ یہ کیا کیا عمل کیے کرتے تھے۔ تو پھر بتایا گیا کہ اگلے پچھلے نمرود، فرعون، ابو لہب، ہٹلر، اسٹالن، سب کو یہ حال معلوم ہو جائے گا، اور یہ سب شرم و خجالت کے مارے آنکھیں ان کی جھکی ہوگی، چہروں پر رسوائیاں ہوگی، ذلت کی دھول جمی ہوگی، اور ان کی خستہ حالی کا کیا ہی عالم ہوگا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہی وہ دن ہوگا جس کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا۔ تو دعا کیجیے کہ یا ہمارے رب، ہمیں صحیح عقائد پر ثابت قدم رکھ،
نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جب تک زندہ رہیں تیرے بندے تیرے سعادت مند بندے بن کر، تیرے محبوب کے غلام بن کر، دین پاک کی مخلص خادم بن کر زندہ رہیں، اور جب اس دنیا سے رخصت ہوں تو شہادت کے ساتھ سعادت نصیب ہو۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے لواح الحمد Thanks کے for نیچے watching. ہمارا حشر ہو، ہمارا محشر ہو،